بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر شمائلہ احمد ہے۔ میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ ہومیوپیتھی یا علاج بالمثل میں امراض کے علاج کی خاطر قلیل مقدار میں ایسے ادویاتی نسخے استعمال کیے جاتے ہیں جن کا زیادہ مقدار میں استعمال عام افراد میں وہی مرض پیدا کرتا ہے جس کے علاج کے لیے وہ نسخہ ہو، اسی لیے اس کو علاج بالمثل بھی کہا جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک علاج بالمثل ہے، یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو مریض کو کلی شفا دیتا ہے۔ ہومیوپیتھک اصل میں ہے کیا؟ یہ 1790 کا ذکر ہے کہ جرمنی میں ایک ڈاکٹر ہینیمن نے دریافت کیا کہ کیا کوئی شے جو کسی مرض کا علاج کرتی ہے دراصل اس میں وہ مرض پیدا کرنے کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسے علاج بالمثل یعنی ہومیوپیتھی کا نام دیا گیا۔ واضح ہو کہ ہومیوپیتھک علاج اور دوائی پر کئی سوال اٹھتے ہیں۔ اس کے بعض ایسے حقائق ہیں جو بظاہر معمہ اور افسانہ لگتے ہیں، جیسا کہ مسوائے مدر ٹنکچر کے ہومیوپیتھک دوائی کا کوئی رنگ، بو اور ذائقہ نہیں ہوتا۔ جس مادے سے ہومیو دوائی بنی ہو دیکھ، سونگھ یا چکھ کر اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ جملہ ہومیوپیتھک ادویات بظاہر الکحل، ملک، شوگر یا عام چینی کی گولیاں ہوتی ہیں۔ کسی طرح بھی ہومیو دوائی کی پوٹینسی یعنی طاقت معلوم نہیں ہوتی۔ ہومیو دوائی کی ایک چھوٹی سی گولی کی طاقت 1,00,000 بھی ہو سکتی ہے۔ ہومیو دوائی کی اکٹھی ایک گولی کھائیں یا 100 گولیاں، ایک ہی خوراک ہوتی ہے۔ اگر وہی 100 گولیاں وقفے سے ایک ایک کر کے کھائیں تو یہ 100 خوراکیں ہوتی ہیں۔ دیگر طریقہ علاج کے بالکل برعکس، ہومیو دوائی میں اسی طاقت کی دوائی کی مقدار بڑھائیں تو پوٹینسی نہیں بڑھتی۔ ہومیو ادویات کا کوئی منفی رد عمل نہیں ہوتا۔ نہ حل پذیر اشیاء جیسے تانبا، سونا اور چاندی وغیرہ سے دوائی بنائیں تو ان اشیاء کا وزن کم نہیں ہوتا، جبکہ ان سے بنی دوائی میں ادویاتی اثرات ہوتے ہیں۔ ہومیو دوائی میں مستعمل مواد کی مقدار جیسے جیسے کم ہوتی ہے اس کی طاقت بڑھتی جاتی ہے۔ بعض ادویات ہومیو دوائی دن، ہفتہ، مہینہ، سال یا زندگی بھر بھی ایک خوراک کافی ہوتی ہے۔ آخر کیوں؟ ہومیو علاج اور دوائی کے ایسے پوشیدہ حقائق ہیں جس کی وجہ سے ایک طبقہ ہومیوپیتھی کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ ایسا کرنے پر حق بجانب ہے کیونکہ انہیں مذکورہ بالا معموں کی بنیادی حقیقت اور ان پر اٹھنے والے سوالوں کا تسلی بخش جواب نہیں ملتا۔ ڈاکٹر ہینیمن کے مطابق ہومیو دوائی روحانی اور غیر مادی شے ہے۔ اس کی سائنسی توجیہ نہیں کی جا سکتی، بس مشاہدہ ہے کہ یہ کام کرتی ہیں، لیکن متعرض طبقہ اس غیر سائنسی تشریح کو قبول نہیں کرتا۔ میرے نزدیک ہومیوپیتھی بھی دیگر طبی نظاموں کی طرح مادے کے ادویاتی خواص استعمال کرتی ہے۔ دوائی کے استعمال شدہ مواد خواہ وہ نباتاتی ہوں یا کیمیائی، اسے ڈرگ کہا جاتا ہے۔ ڈرگز کی مقدار ہر طبی نظام میں مختلف ہوتی ہے۔ لو پوٹینسی ہومیو دوائی میں بھی ڈرگز معمولی مقدار میں ہوتی ہیں، البتہ ہائی پوٹینسی میں یہ بالکل نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ ادویاتی خواص کیوں رکھتی ہیں؟ اس راز کو پانے کے لیے ہمیں مادی خواص کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ واضح ہو کہ مادے کے خواص نہ نظر آتے ہیں، نہ جگہ گھیرتے ہیں اور وزن رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ دوسری اشیاء پر عمل پذیر ہو کر ان میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ دوسری اشیاء میں تبدیلی پیدا کرنا توانائی کی صفت ہے، جس کی تعریف ہے کہ توانائی وہ عامل ایجنٹ ہوتا ہے جو معمول میں تبدیلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میرے نزدیک مادے کے خواص دراصل توانائی ہوتے ہیں۔ مادے کی ذات اور صفات کا وجود پہلے سے تسلیم شدہ ہے۔ صدیوں سے یہ سوال پریشان کن تھا کہ عمل تقلیل یعنی دوائی کی مقدار کو کم کرنے سے اس کی طاقت کیوں بڑھتی ہے۔ اب معلوم ہوا کہ تقلیل ڈرگ کی نہیں بلکہ اس کے خواص کی ہوتی ہے جو مثبت سے منفی بن رہے ہوتے ہیں۔ جیسے درجہ حرارت مثبت سے منفی ہو تو سردی بڑھتی ہے، اسی طرح عمل تقلیل سے ادویاتی اثرات بڑھتے ہیں۔ ہومیو دوائی کے توانائی
ہونے کا یہی ثبوت کافی ہے کہ اس کی بیک وقت ایک گولی استعمال کریں یا 100 گولیاں صلاحیت کار تبدیل نہیں ہوتی۔ جیسے برقی تاروں کے جس گچھے میں 220 وولٹ ہوں، 4 گچھے سے لے لیں یا ایک تار سے 220 وولٹ ہی ملتے ہیں۔ قبل ازیں عمل تقلیل سے ادویاتی اثرات بڑھنے کو دوائی کی روحانی طاقت بڑھنا سمجھا جاتا ہے۔ قصہ مختصر کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج ایک بالمثل طریقہ علاج ہے۔ ڈاکٹر ہینیمن نے ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن دریافت کر کے نسل انسانی پر ایک عظیم احسان کیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے اور اپنے مسائل